ہمارے شہر کرنول کے مقرر شعرا بیان صاحب شیریں بیان حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم کو دعوت سخن دیتا ہوں اور ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہمیں محدود فرمائیں۔ اب چونکہ طلباء کا بھی پروگرام ابھی ہونے والا ہے، اول پوزیشن لانے والے طلباء کا مظاہرہ ہونے والا ہے، لہذا حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں نصیحت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما اور مہمان علماء کرام، حیدرآباد سے مفتی صاحب کا خطاب آپ نے سنا اور معروف و مشہور مولانا مزمل صاحب کو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے خطاب میں اختتام نہیں رکھا ہے، سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کرنول میں چلتا ہے تو کبھی کڑپے میں، کبھی محبوب نگر میں، کبھی بنگلور میں۔ یہ خطابت ایسی ہے کہ چھٹی نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طاقت بھی دے، جسمانی طاقت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے، اور آپ سے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نکلتی ہیں، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہت دنیا و آخرت کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو جلسہ ہے مفتی اعجاز احمد، میں بچے کو بہت شروع سے جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کس خاندان سے کیا خدمت لیتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہے آپ۔ اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت عافیت سے نوازیں، اور آپ کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے ان میں اللہ اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، قبولیت بھی عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کا تعاون اللہ ان کے ساتھ جاری ساری رکھے۔ تو آپ کو مولانا مزمل صاحب کی سننا ہے، اور میں دیر کر دیا اس لیے مفتی صاحب کی تقریر سے محروم رہا۔ میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرت کا خطاب سنیں۔ پیچھے کے حصے میں بہت ساری جگہ خالی ہے، مہربانی کر کے جیسا کہ مولانا عبد الماجد صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ حالات حاضرہ یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ اگر تم آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے تو خود بھی خسارے میں رہیں گے، اور اپنی نسل و اپنے اہل عیال کو بھی آپ خسارے میں دیکھیں گے۔ اس کے لیے آنکھ بند کر ہم کو بند کر کے نہیں بیٹھنا ہے، ہوشیار ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کے حالات پر ہم نظر ڈالیں۔ ایک زمانے دراز سے یہ بات ہم کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے بلکہ ابھی بھی ہے
کہ سب سے پہلے علماء اور عوام کے اندر علماء کے لیے بدظنی پیدا کی گئی. دوسروں کے زبانی نہیں, غیروں کے زبانی نہیں, ہمارے ہی لوگوں کے. سمپل جملوں میں یہ مولانا سے کیا ہوتا ہے, یہ لوگ کیا کر سکتے, آسان زبان میں. اصل یہ بچے کو حافظ بنا کر کیا کریں گے, نہ یہ دنیا کا رہے گا نہ یہ دین کا رہے گا. یہ عالموں کے بارے میں بولے کہ عالم کیا کریں گے, حافظوں کے بارے میں بولے کہ یہ حافظ بن کر کیا کرے گا. بولنے والے کون, ہمارے لوگ. ہمارے ہی لوگ علماء کے بارے میں بدظنی اور حفاظ کرام کے بارے میں بدظنی. اور ایک جماعت ہمارے بیچ میں ایسی تیار ہو گئی جو دین کی نصیحت کرنے والوں کے بارے میں ان کا مختصر چھوٹا سا ذہن ان کا نہیں سمجھ پاتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت کرنے والے, یہ بیانہ کرنے والے, انہوں کون سے سیدھے ہیں, انہوں کون سا عمل کر رہی ہیں. ادھر دین والوں سے علماء کو ایسا کٹ کر دیے, حافظوں کو ایسا کٹ کر دیے, نصیحت کرنے والوں کو ایسا سنا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایسا نڈر پن آ گیا, اللہ حفاظت فرمائے, کہ مدارس اور مکاتب سے بھی بدظنی پیدا ہو گئی. یہ مدرسوں سے کیا ہوتا, یا مکتبوں سے کیا ہوتا. مکتب میں کیا ہوتا, مولانا عبد الماجد صاحب بولے کم از کم 1 گھنٹہ پڑھاؤ بول کر. 1 گھنٹہ مولانا عبد الماجد صاحب 1 گھنٹہ پڑھاؤ بولے. اعجاز صاحب سے پوچھئے 1 گھنٹہ کیا ہے مولانا, آدھا گھنٹہ بھی نہیں. آدھے گھنٹے میں بچے کو سبق یاد بھی ہمیں دلانا, سبق پڑھانا بھی ہمیں, اس کو آدھے گھنٹے میں گھر کو بھیج جانا بھی ہمیں. آؤ اجے ہاں 4G سنیں گے انشاءاللہ. آپ 4G ہے گی, 3G ہے گی, آپ کون سے جی ہے کہ معلوم ہوتا ہے. آدھے گھنٹے میں سکھا دینا مولانا. میں بولا حافظ صاحب بولے مجھے مولانا آدھے گھنٹے میں اتحیات سکھانا, درود سکھانا اور نورانی قاعدہ پڑھانا اور سب سکھا ڈالنا, کھانے پینے کے دعائیں بھی سکھا ڈالنا اس میں. میں بولا اس کے باپ کے جنازے کی دعا پہلے سکھا ڈالو, کہیں کو ٹائم نہیں اس کو. جنازہ پڑھانے کی دعا پہلے سکھاؤ, ٹائم نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں قرآن سمجھنا بھی, قرآن پڑھ لینا بھی, نورانی قاعدہ بھی ختم کر لینا, کھانے کی دعا, سونے کی دعا. اب حیات کے آدھے گھنٹے میں کیا ہو رہا, کچھ ہو رہا تھا. ارے بولو کچھ ہو رہا, آدھے گھنٹے میں پڑھا ڈالو. کم از کم مکتب کو آئے سے واسطے جنازے کی نماز تو باپ کی پڑھانے کے قابل بنا کر بھیج ڈالو. اگر اتنا تو پڑھا لیا تو بس ہے, ورنہ دین بیزاری ایسی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے نماز جنازہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس طرح دینداری سے دور ہوتے ہیں. اب آواز لگ رہی ہے, اب کیا آواز لگ رہی ہے مولانا مزمل صاحب, آواز لگ رہی ہے. کیا لگ رہی ہے آواز, مدارس دینیہ میں عصری تعلیم کو داخل کیا جائے. کس کو, پہلے کا بولنا الگ تھا, اب کا بولنا الگ ہے.
اب کیا بول رہے ہیں؟ مدارس دینیہ میں عصری تعلیم کو داخل کرنا، اگر تمہیں داخل نہیں کرے تو تمہاری عصری تعلیم کے پورے مدارس بند کر دیے جائیں۔ عصری تعلیم کیا ہے ہماری؟ قرآن اور حدیث، جس کو اللہ نے کہا اسی کا نام ہے دین اسلام، میں اسی وجہ سے آپ کو پسند کرتا ہوں۔ یہی تمہارے سے چھوڑ دینا، چھڑا دینے کی کام ترتیب چل رہی ہے، اور اس پر تم تقریباً 60% طبقہ راضی ہے مولانا، راضی۔ اور دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، حالات آتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ انہوں کافرہ بن کے تو بھی حالات آتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ بچے ٹھہر کر پیشاب کرتے رہتے بھی دولت دیکھ کر خوش ہو جاتا، کیا سیکھ کر آیا؟ 15 لاکھ روپے پڑھایا، 0 کلاس سے مولانا 10 کلاس پر آنے تک کا ایک اسکول ایسی ہے، ابھی نام بھول گیا، EDF کیا نام ہے اس کا؟ 15 لاکھ روپے، کیا مولانا تمہارے ساتھ 15 لاکھ کم سے کم۔ اب مدارس کے لیے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تھوڑی بہت مٹھی بن کر کے دیتے چل جاتا ہے، لیکن آج وہ بھی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں، وہ بھی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ اب عصری تعلیم کا ہم انکار نہیں کرتے، پڑھانا چاہیے، ضرور پڑھائیے، لیکن عصری تعلیم اس انداز سے ہم پڑھانا شروع کیے ہیں کہ عصری تعلیم کا ذرا بھی ہم کو خیال نہیں ہے۔ ہمارے والد بزرگوار گھر کے اندر ہی ماشاءاللہ بڑے انجینئر ہیں، سافٹ ویئر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ان کو 5 کلمے نہیں آتے۔ مولانا عبدالمجید صاحب بولے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے، ہر گھر میں ایک مکتب کھولنا چاہیے۔ بہت اچھا ہے، ہر گھر میں ایک مکتب کھولنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن پڑھانے والی عورتیں بھی ماشاءاللہ جاندار رہنا، کیا رہنا؟ اگر جاندار نہیں رہے، بے جان قرآن سکھاتی، کیا سکھاتی؟ کیسا سکھاتی ہے؟ چھوٹی مثال، امن یمشی سویاں علی صراط مستقیم، سویاں، سبلاں، پکاسیاں، کلاڑیاں، سب قرآن میں رہتا، جاندار ہے نا۔ وہ جاندار لڑکیاں ہمارے عبدالمجید صاحب بچیوں کو حافظ بناتے ہیں، کیا بولا نا آپ کو میں، اور وہی کام اعجاز صاحب بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پڑھی ہوئی جاندار بچیاں پڑھائی تو بہت مناسب ہے، نہیں تو سوئیاں، سبلاں، پکاسیاں، کلاڑیاں سب رہتی اس کے اندر، مارنا تھا۔ ہاں وہ جو ہم کسی سے کم نہیں بولے تھا ایسا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت چوکنا رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو اللہ کے لیے جب وہ آنکھ کھولیں تو سیدھا پہلے سبق پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا بچہ آنکھ کھولتے ہی اس کو کیا سکھاؤ؟ زبان ذرا بولنے کے قابل ہو جائے تو کیا سکھاؤ؟ ارے بولے کیا سکھاؤ؟ ہاں اللہ ہو، یہ کیا نہیں بولا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کون نہیں بولتا، لا الہ الا اللہ۔ ذرا اچھا دیکھنے کے قابل، ذرا نظر جمانے کے قابل بنا تو بچہ، اس کو دکھانا یہ کلمہ ہے، دیکھ یہ آیت کرسی ہے، یہ قل هو اللہ ہے، ذرا وہ دکھانا۔ وہ دکھا رہی مولی صاحب، کیا دکھا رہی؟ کیا دکھا رہی؟ جلیل بولو جائیں گے، کیا دکھا رہی؟ کارٹون سیل فون میں مولی صاحب، چھوٹا بچہ ڈالے تو خبر بھرتی نہیں، ذرہ ہٹا دے گا ساتھ کتنا ایثار ہوتا، اس کا خاندان جلدی جیسا ہوتا۔
अब जल्दी माँ भी दादी की जा रही तरफ बट्टे तरफ जान निकलो, सीखने का टाइम सीखता है पहले से। हाँ मोबाइल पे अल्लाह अल्लाह अब वो हटाना नहीं। माशाअल्लाह खाना वो देखो खाता नहीं बोले जी हाथ उठाओ, झूठ बोलो नहीं, मैं सबको अच्छा जानती नहीं। हाँ सोता बोल देखो सोता, चम्मच को उठा तो हाथ दर्द उसको जाता, सिर को हाथ फौरन दे डालना, नहीं तो दीवाने के जैसा होता। मुझे लोरा बोलती मौलाना एक तारीफ डालो, नींद में चमक को उठ रहा है, मैं बोला सेल फोन दे डालो, सेकंड में अच्छा हो जाए। हमारे घरों से आज हमारे सीनों से कुरान का नूर ख़त्म हो गया, कुरान सीखने का जज्बा दाइया ख़त्म हो गया। तो मैं बोल रहा था मौलाना को कि औरतें अपने घरों में मदरसा खोले, बहुत ज़रूरी है, औरतें खोलना ज़रूरी है। कई को बोले तो क्या वास्ते बोलूँ ये बात, मौलाना बोले से वास्ते बोलूँ अजी तुम्हें उन्हें कब उठना, उन्हें कब सोना, रात को कब सोता कब उठता। अरे वो तबलीग जमात है बिल्कुल बस को ही साथ में, मैं तो लुंडा है मुझे साहब, मैं बोल लुंडा बोल हड्डी में तो कुत्ता क्या भी रहता है, इसमें गीजर से भी लात मारो, आलम का ना खुल रहा, मर गया मरदूर पाते आना जरूर, कुछ भी नहीं ले जाओ पटक डालो मुर्गे को। और क्या की जमात वाले जरा चल रही बोल साहब, चलता फिरता मकतब है वो, क्या है चलता फिरता मकतब है, टेम्परवरी चला देती अल्हम्दुलिल्लाह दरूद अत्तहियात, पर मिनट काम नहीं होता। सुबह के मदारिस को जिंदा करो, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों में दीन आएगा, कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह को समझने वाले। परसों हाल में मौलाना वो सीध गए सो दीपावली में क्या जलाते, बारूद जलाते, हर महल्ले के अंदर कई लोग जलाते हैं, वो गैरों की ईद है वो लोग करते हैं। लेकिन मैं देखा मौलाना गौर से कितने मुसलमान महल्ले हैं, तकरीबन उस दिन 5 महल्ले फिर कर देखा हूँ, मैं बीमार है आदमी करते वो काम फिर को देखा हूँ, हर महल्ले में एक बच्चा इन्हें जलाता उसको मारता, उन्हें जला फटाफट 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 फटाफट, मुसलमान बच्चे क्या मुझे साहब हम चला रही बाल। हमारे घर में बच्चियाँ पढ़ने आती, भाई कौन कौन बारूद जला रहे हाथ उठाओ, तो इन्हें सब उठाया रहे, ये एक बच्ची उठे ही नहीं। मैं बोला आज क्या है किस्सा, सब जले हमें जला, ठीक है जलाए, आइंदा कभी भी नहीं जलाना, तौबा कर देना, ज़रूर कर देते। तू के क्यों नहीं उठी पढ़ाना नाम, हाथ के क्यों नहीं उठी, बोल दो नहीं मौलाना मैं ये कल एक दिन जला लेती मौलाना। मैं बोला कहीं भी बेटा नहीं, हमारे पापा 1000 रुपया के लाख दिया तंबा में अंदर लगाओ बोलो को, वो बेकार हो जाती। हाँ एक दिन जला ले तो बाद में पक्की तौबा करते हुए। मैं बोला इन सब की तौबा से उसकी तौबा पक्की होती है, करदार को तौबा करते हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि हमारे घरों का माहौल बच्चों को नहीं चलना। आज छोटे बच्चे हमारे हैं, कल बारूद जला रहे मौलाना, कल क्या करते हैं शिकोरियों में तेल डालकर घर की ढेरिश पर रखकर जला, क्या हालत होना हमारे फोन की। इसके लिए मैं मौलाना मुफ्ती एजाज साहब का, उनके साथियों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मकातिब के सिलसिले में जो फिक्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप सब उनको साथ देंगे इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन हाथ देंगे, कौन कौन हाथ देंगे? हाँ इंशाअल्लाह सब साथ देंगे। साथ देने का मतलब क्या, घर को गए बाद में सूचना मेरे 4 बच्चा में कितने बच्चे मकतब को जा रही हैं, सूचे तो साथ दिए जैसा, नहीं सूचे तो पक्का हाथ दिए जैसे, क्या भी नहीं। हमें बाद में तुम्हारे को खाट देता तुम्हारा बच्चा, समझ में आ रहा?
اس لیے سوچنا اور مقاصد کو انشاءاللہ صحیح کرنا. گھروں کی تعلیم کے اندر اچھی پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ انشاءاللہ پڑھانا، اچھی تجوید پر ماہر رہنا. ایسے ویسے بچے بھی بہت آگے ہی مولانا آج کل. ہاں مفتی صاحب، ماجد صاحب پڑھے کیسے معلوم عورتوں کی؟ بولو ایک دو مثال. الف زبر آ، با زبر با، عین زبر آ، نہیں عین زبر آ، میم زبر ما، اما، لام زبر لا، سلامہ. عین زبر آ، میم زبر، لام زبر، سلامہ. اب انہیں بھی سلامہ بولتا، اب انہوں بولتے بوڑی میں ہلو ماں. کلیئر ہو گیا سبق. ہیلو تیسرا کلمہ سکھا دی سو لا حول بلا حول ہستر کھلا. میں بولا کیا پلانا؟ سکھا دی حضرت لا حول بلا اور ہستر کھلا. کوسا دستر اللہ کسی کس میں لپٹ کو مارنا کی اللہ پڑھا رہی سو مولانا. یہ حالت ہے کلمے کی، قرآن کی یہ حالت ہے. کیسا ہونا؟ اور وقت کہ ہمارے بچے کو ہوشیار. آج کا سبق کتاب میں آج پڑھانا رہا تو ایڈوانس میں 3 دن پہلے ورق پھاڑتا رہا تھا. بہت آگے بیٹھے. ارے کیا بولا نا بندہ کے مقصد بن جاتا ہے. ایڈوانس پڑھتا تھا 3 دن پہلے. ہمارے مولوی صاحب بھی کیا کرتے ہیں؟ سنا ہاں تجھے قرآن ورق نہیں دکھاتی پڑھا جاتی. قصہ ختم، سبق نہیں رہتا. کیا قرآن سیکھتا مولوی صاحب؟ کیا کرتے بیٹھا؟ یہ ہے ہمارا قرآن. پہلے زمانے میں مولانا آیت الکرسی رہتی تھی جیب میں، دیکھی یاد ہے نہیں؟ چھوٹا پنسرا رہتا تھا. کہتے پیشاب کو اندر گیا تو نکال کو جتن اوپر رکھو جاتا تھا. اب کیا ابھی نہیں، پنسورا خالی ہو کھولتا ساری رات دیکھتا مجھے صاحب. وہ پنسورا ایسا کھلتا نہیں، وہ سیلف. اب ایسا پاک سے بھی اڑاتا رہتا خالی. اڑاتے 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 پاکتا ایک کبوتر سو جاتا، مست پڑ جاتا. کہیں نماز کیا کرتا تھا، کھا کر رسول اللہ کیا بڑھاتا چھوٹا سی. پہلے میں بیانہ کو گیا تو مولانا کہاں بھی بیان کرو رات کو 12-1 بج گیا تو سو جاتا، صبح کو آتا بیان کرتے. اب یہ زر جنا سے کیا کروں مولانا، کہاں بھی بیان کرا تو رات کو سوتا نہیں، تب بھی بیان کرو ریڈی. پہلے کہیں کو سوتا تھا نہیں بولے تو وہ محلے میں رات کو 2 بجے 2:30 بجے گئے تو کتے بہو. میں وہ بیان کرتا تھا انہیں یہ بیان شروع کر دیں میرے کچھ یہ کیا رہے کہیں لگا گی نہیں آتا تھا بھائی صاحب وہاں سو جاتا تھا میں. اب ایک ذرا دنان سے میں رات کو بیان کرا تو بھاگ کو آ جاتا ہوں گھر کو سیدھا. ڈر نہیں، کہیں کو ڈر نہیں. کیا واسطے ڈرتا نہ بولے تو اب اسپیشل کام شروع ہو گیا. 4 پاواں کے کتے سو گئے تھے، 2 پاواں کے کتے ہر ایک محلے میں 4 5 کتے مندہ بندہ کتے مندہ بندہ دیکھتے رہتے مولانا بیٹھ کر. اب کیا ڈر؟ اب وہ 4 پاؤں والے بولے ہماری ڈیوٹی انہوں کر رہی. اب ڈر کے ہی مولانا کو. آج مسلمان کو عشاء کی نماز کی فکر نہیں، فجر کی نماز کی فکر نہیں. ایسی زندگی ہماری بے دینی کی طرف جا رہی ہے. ہم کو قرآن سے تعلق ختم کیا جا رہا ہے، ہمارا اللہ والوں سے تعلق ختم کیا جا رہا ہے ہمارا.
ہمارے مدارس کو بے جان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کئی طریقے سے کئی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ اللہ نے اس دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے اور یہ کبھی زمین سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے کم از کم ہم جد و جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، اس دین کو زندہ رکھنے کی انشاءاللہ ہم فکر اور کوشش کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بالکل اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس دین اسلام کی حفاظت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے کے مکاتب اور مدارس چلانے والوں کی اللہ تعالیٰ خوب دامِ دل میں سکھنے ان کی مدد بھی فرمائے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، اصل بیان تو انشاءاللہ آپ حضرت مولانا مزمل صاحب سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔